ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، منظور شدہ دین ہے، مقبول دین ہے، اس دین کا نام تو اسلام ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج کے دن آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی آپ پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم تمہارے متعلق اسلام کو دین بنانے پر راضی ہو گئے۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں لفظ اسلام بطور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو آپ سے پہلے انبیاء ہو گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذات تک، ان کا دین کون سا تھا؟ آپ کا دین تو اسلام ہو گیا، آپ کے امتیوں کا دین اسلام ہو گیا، تو ان انبیاء کا دین کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا دین بھی اسلام تھا، یہ تو بعد والوں نے ان کے دین کے نام کو تبدیل کر دیا۔ نام موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا بھی اسلام ہی تھا، بعد والوں نے یہودیت رکھ دیا۔ نام عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا بھی اسلام ہی تھا، بعد والوں نے اسے عیسائیت یا کرسچینٹی رکھ دیا۔ تو تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے تشریف لائے، ان کا پیغام، ان کا دین، ان کا پہنچایا ہوا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس دین کا نام کیا ہے جی؟ دین اسلام۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے، میں کہوں گا میرا دین اسلام ہے، تو وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کے معانی کیا ہیں، تو میرے پاس کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ اسلام ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ہمارے نزدیک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اتنا اہم دین، اتنا بنیادی دین، جس کے متعلق جب میت قبر میں جو ہوگی اور سب سے پہلا سوال جو منکر نکیر ان سے کریں گے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ میت اگر جواب دے دے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ ناکام اور نامراد ہو گیا، خواہ دنیا میں مسلمان ہونے کا ڈھڈورا پیٹتا رہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کیا ایسا بھی ہوگا جو دنیا میں تو مسلمان کہلواتا ہو، دنیا میں اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہو، مسلمانوں کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہو؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ قبر میں جب اس سے یہی پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہو، وہ شخص جو اسلام کو اپنا دین کہے لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ مخلص نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن قرآن کے ساتھ اس کی ہمدردیاں نہ ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ نہ سمجھتا ہو، وہ شخص جو دین اسلام کو اپنا اسلام کہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مسلسل نافرمانی کرتا ہو، تو ممکن ہے، امکان ہے، خدشہ ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال جواب ہو، اس سے پوچھا جائے ما دینو کا، تو آج تو بہت چوڑا ہو کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ممکن ہے فرشتوں کے سامنے اس کو اس سوال کا جواب ہی نہ آئے۔ تو میں آپ کے سامنے صرف اسلام کا معنی یا اسلام کا مطلب وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلام کے عربی زبان میں چونکہ ایک ایک مادہ جو ہے عربی زبان میں الفاظ کا جو بنیاد ہے، جو مصدر ہے، وہ کثیر المعانی ہوتی ہے، ایک ہی لفظ سے کئی معنی نکلتے ہیں۔ تو میں 5 معنی اسلام کے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور درخواست یہ ہوگی آپ ان 5 معانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب قبر میں ہم سے کہیں سوال ہو جائے تو ہمیں وہ دین تو اپنا یاد رہے، کم از کم اپنی شناخت اور اپنی پہچان تو یاد رہے۔ ہمارے ہاں بعض تو ایسے ہیں
ہمارے ہاں بعض تو ایسے ہیں جن کو اپنے والد، دادا، پردادا، چردادا اور اوپر تک کی نسل کے بہت سارے نام یاد ہیں، لیکن اسلام کے معانی کا انہیں احساس نہیں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ شاید اپنے نسب اور اپنی نسل اور اپنے خاندان کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ تعلق نسبتاً کمزور ہے۔ اگر مضبوط ہوتا تعلق تو یہ چیزیں بھی اسی طرح سے یاد ہوتی۔ اسلام کا پہلا معنی جو عام طور پر آپ تمام لوگ جانتے ہیں، سلامتی، سلم، سلامتی۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ خود پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف، یہ تعیین پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، کسی عالم کا کہنا نہیں ہے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی بات کے آدمی کی بات نہیں، یہ اس ہستی کے الفاظ ہیں جس کے کہنے سے کوئی مسلمان اور جس کے کہنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ ہے۔ المسلم، مسلمان کہلوانے کا مستحق، المسلم، مسلمان کہلوانے کا حقدار بنیادی طور پر وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ زبان سے دوسرے مسلمان کے متعلق گالم گلوچ نہ ہو، زبان سے دوسرے مسلمان کے متعلق تانا جوئی نہ ہو، زبان سے دوسرے مسلمان کے متعلق جھوٹی الزام تراشی نہ ہو، زبان سے دوسرے مسلمان کے متعلق غیبت اور چغلی کے الفاظ ادا نہ ہوں، زبان سے دوسرے مسلمان کے متعلق برے الفاظ ادا نہ ہوں، تو معلوم ہوگا یہ ایسا شخص ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو پہلی شرط پوری ہوگی، ویدی، اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی خامخواہ مظلوم پر ہاتھ نہ اٹھائے، خامخواہ مظلوم پر ظلم نہ کرے، خامخواہ مظلوم کی حق تلفی نہ کرے، خامخواہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے، خامخواہ کسی دوسرے مسلمان کا حق نہ کھائے، خامخواہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ بدترین اور برا رویہ اختیار نہ کرے۔ ایسا شخص وہ ہے جو اس بات کا حقدار ہو گیا کہ اسے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ کس کے مطابق، کس کے کہنے کے مطابق؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق۔ مسلمان کہلوانے کا مستحق ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ اپنا بھی اندازہ لگا لیجئے، اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجئے، اور معاشرے کا بھی جائزہ لے لیجئے، کیا ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے، تو شاید مجھے استحقاق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم اور پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ دنیا میں مسلمان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں، ورنہ میں حقدار نہیں اس بات کا کہ یہ دعویٰ کر سکوں کہ میں بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملت میں سے ہوں۔ یہاں تو بات ہوئی نا دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی غیر مسلم کو بھی ناجائز تکلیف پہنچتی ہے، کہ وہ مسلمان ریاست میں ہے، تعداد میں زیادہ ہے، تو خواہ کسی غیر مسلم عیسائی، غیر مسلم ہندو، غیر مسلم یہودی، غیر مسلم پر انگلی اٹھائے، اس کو گالی دے، اس پر الزام تراشی کرے، اس پر ظلم کرے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر مسلم پر ناحق ظلم کیا ہے۔ اتنا بہترین سلامتی کا دین، اپنے تو اپنے، بیگانوں کو بھی محفوظ بنایا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ظلم کا نام اور نشان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے مٹا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا معنی ہی یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے انسانیت محفوظ رہتی ہے۔ ایک، اگر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سچا پکا صاف سچا مسلمان نہ سمجھے۔ دوسرا، اسلام کا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی آپ سمجھ گئے، کیا معنی ہے؟ سلامتی، حفاظت، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ دوسرا معنی، تسلیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو زبان میں، جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میں تیری گل من لئی،
تو اس کو ہم اردو میں یوں کہیں گے کہ میں نے تمہاری بات تسلیم کر لی. کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی بات کو قبول کر لینا، کسی کی بات پر آمین کہہ دینا، کسی کے دعویٰ پر اپنے سر، اپنی آنکھوں، اپنے دماغ، اپنے دل کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا، اس چیز کا نام بھی اسلام ہے عربی زبان میں. اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے اس حکم کے سامنے تعویل پیش نہیں کی، تعبیرات مختلف پیش نہیں کی. اللہ کی کتاب اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ بحث، مباحثہ، مجادلہ، مقابلہ نہیں کیا، بلکہ کسی نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فوراً جو کر رہے تھے اس سے باز آ گئے. کسی نے کہا جو کر رہے ہو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مخالف ہے، تو جو کر رہے تھے اس سے باز آ گئے. کیوں؟ کہ میرے سامنے بات آ گئی اللہ کی بات کے آگے میری رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی بات کے آگے میری رسم کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی بات کے آگے میرا رواج کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کی بات کے آگے میرا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا اذن آ جائے، قرآن مجید کی آیات پہنچ جائیں، میں اگر اس کے مخالف کر رہا تھا فوراً باز آ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم آ گئی، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی، جیسے ہی سنی اگر غلط کر رہے تھے تو فوراً اس سے رک گئے. اس کا نام بھی ہے اسلام، کیونکہ اسلام ہے تسلیم کر لینے کا نام، مان لینے کا نام. ادھر آیت آ گئی قرآن کی، ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ میں تھے اور شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو شراب عام طور پر پیتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے. حکم جو نازل نہیں ہوا، جس دن آیت قطعیہ جس میں حرمت نازل ہو گئی شراب کی کہ آج کے بعد مسلمان شراب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، پینا تو دور کی بات اس کی طرف التفات بھی نہیں کرے گا. حکم آ گیا، جن کو نیند نہیں آتی تھی اس کا ایک گھونٹ لیے بغیر، جن کو چین نہیں ملتا تھا اس کا گھونٹ پیے بغیر. مدینہ منورہ کی سرزمین نے دیکھا کہ تمام صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں جو بھی کوئی برتن شراب سے بھرے ہوئے پڑے تھے سارے کے سارے انڈیل دیے، گلیاں بھر گئیں اور شراب بہہ رہی تھی گلیوں میں. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آج کا دن چلو چلنے دیں، کل کا دن چلو چلنے دیں، جب عادت ختم ہوگی تب دیکھیں گے. اللہ کا حکم آ گیا اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کی، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی اس روایت سے بے خبر ہوگا. ایک واقعہ میرے استادوں کے استاد مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے تھے عمرہ کر کے، تو عمرے کے دوران ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا کھجوروں کا، کچھ پانی تھا زمزم، اور بنوری ٹاؤن میں داخل ہوئے تو اذان کی آواز آ گئی. تو طلباء تو عام طور پر بہت زیادہ شیدائی ہوتے ہیں اساتذہ کے، تو آ گئے، کوئی ہاتھ سلام لینے کے لیے، کوئی پیار لینے کے لیے، کوئی دعاؤں کی درخواست کے لیے. تو حضرت نے چلتے چلتے فرمایا دیکھو اذان کے دوران بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایک طالب علم نے ان سے کہا کہ حضرت اذان کے دوران چلنا بھی مناسب نہیں ہے، آپ تو چل رہے ہیں. تو جس جگہ پہ تھے اسی وقت بیٹھ گئے، چل رہے تھے. ایک طالب علم، ادنا طالب علم جو آیا اور آ کے استاد جی نے کہا کہ نماز اذان کے دوران بات نہ کرو، تو اس نے کہا آپ بات کرنے سے منع کرتے ہیں، اذان کے دوران تو چلنا بھی خلاف سنت ہے. تو جس جگہ چل رہے تھے عین اسی جگہ زمین پر بیٹھ گئے کہ تو نے صحیح بات کی، میں چل رہا تھا لیکن حدیث آ گئی پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، استحضار ہو گیا. اب مفتی محمود کی کیا مجال کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف چلے. سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب وہ مانا ہی جائے گا، اب اس کو اختیار کیا ہی جائے گا، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دو باتیں سمجھ گئے؟ اسلام اول کیا؟ سلامتی. دوم کیا؟ مان لینا، جھک جانا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم بھی قبول کرتے ہیں. کیسے جی؟ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ سے دوہرا تقاضا کرتے ہیں. اقرار باللسان، یہ تو زبان سے کلمہ پڑھ لیا، تصدیق بالقلب، اس کلمہ کے الفاظ جب تک تمہارے دلوں کی رگوں تک نہیں اتر جاتے تب تک کامل مومن تم بن نہیں سکتے. ان الفاظ کو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ میں نے مان لیا،
بلکہ عملاً اپنے قلب کے ساتھ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں اللہ کا حکم آ گیا. اگر والد بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں کہے گا تو نہیں مانوں گا, اگر نمبردار بھی کہے گا تو نہیں مانوں گا, اگر چودھری بھی کہے گا تو نہیں مانوں گا, اگر وزیر اعظم بھی کہے گا تو نہیں مانوں گا. ایک طرف اللہ کا حکم, دوسری طرف دنیا کے بنائے ہوئے قوانین. ایک طرف اللہ کا حکم, دوسری طرف میری رسومات اور بدعات. ایک طرف اللہ کا حکم, دوسری طرف موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی. ایک طرف اللہ کا حکم, دوسری طرف آزادی اظہار کے نعرے. ان تمام پر میں لعنت بھیجتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بات کہنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہی نہیں. میں نے تو اپنا آپ بیچ دیا اللہ کے ہاتھوں. بکا ہوا بھی بھلا آگے کوئی سودا کرتا ہے. میں نے اپنا آپ فروخت کر دیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں, اور کلمہ پڑھا تو اپنا آپ بیچ دیا. میں نے بیع کر لی اپنی. بھلا بکا ہوا مال بھی کبھی آگے بکا کرتا ہے؟ میرا تو سودا ہو گیا, میرے مالک کا تعین ہو گیا. میرے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں, اور میرا رہنما اور پیشوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا اس کو بھی دل سے مان لیا, اور جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس کو بھی دل سے مان لیا. اسلام کا تیسرا معنی سلم. عربی زبان میں سلم کہتے ہیں خالص چیز کو, خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو, جس میں نقص نہ ہو, جس میں عیب نہ ہو, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو, جو کبھی پرانی نہ ہو, جو کبھی پوسیدہ نہ ہو, جس میں کوئی عیب نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے, کوئی نقص نہ ہو, اس کو کہتے ہیں سالم. سلم, سالم, خالص. خالص وہی ہے جو ہمیشہ زندہ تابندہ رہتا ہے. اسلام کا معنی یاد رکھتے وقت ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کو زوال آ سکتا ہے, اگر نہیں آ سکتا تو خالص چیز کو نہیں آ سکتا. وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. بے وقوف ہی ہوگا جو ڈوبتی کشتی کا سہارا لے. عقل مند وہی ہے جو اسی جہاز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے, جس کے بارے میں یقین ہو اس کو کبھی زوال نہیں, اس نے کبھی ڈوبنا نہیں, اس نے کبھی غرق نہیں ہونا, اس نے کبھی ٹوٹنا نہیں, اس میں کبھی نقص اور عیب نہیں آنا. اسلام سلم سے ہے. سلم خالص کو کہتے ہیں, مضبوط کو کہتے ہیں, مستحکم کو کہتے ہیں, جو کبھی ٹوٹے نہ, جس پر کبھی آنچ نہ آئے. دیکھیے کوئی 1500 سال ہونے کو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا. ایک حرف, ایک زبر, ایک زیر کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ اس میں نقص آ گیا ہے, عیب آ گیا ہے, اس میں تبدیلی ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی ہے. زندہ تابندہ مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم المرتبت معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. ایک 7 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ جب قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. سلم, سالم, مضبوط, خالص, کبھی آنچ نہ آئے جس کو, کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس دن تک قائم ہی نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا موجود ہے. اللہ اللہ کی صدائیں کبھی کم نہیں ہوں گی. وہ کوئی لمحہ ہوگا جب سب خاموش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قیامت برپا کر دیں گے اللہ کے حکم سے. سالم دین, مضبوط دین, مستحکم دین, یہ دلیلوں پر, تعویلوں پر, تعبیروں پر, سائنس پر, ٹیکنالوجی پر قائم دائم نہیں ہے. سائنس کے تجربات آج کچھ 100 سال پہلے, کچھ 1000 سال پہلے کچھ تھے, آج کچھ تبدیلی آ گئی, بعد میں کچھ تبدیلی آ گئی. گزشتہ ادیان جو تبدیل ہو گئے, لیکن اگر نہیں تبدیل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان 1400 سال سے قائم دائم اسی طرح سے موجود ہے. کتنا سفر ہے جی یہاں سے مکہ مکرمہ کا, مدینہ منورہ کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر روایات کے مطابق عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اکثر زمانہ مکہ اور مدینہ منورہ میں گزرا ہے, لیکن اس کے باوجود ہزاروں میل دور آج میں محمد امجد خان اور آپ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ نام نامی لے رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ ہے سلم, سالم دین. اچھا, آپ اگر بھول جائیں, آپ اگر کچا سودا کر لیں, میں اگر سستا سودا کر لوں تو نقصان نہ محمد کو پہنچا سکتا ہوں, نہ اللہ کو پہنچا سکتا ہوں, نہ ان کے دین کو. نقصان اگر پہنچاؤں گا تو اپنے ہی آپ کو پہنچاؤں گا. اگر کلہاڑا چلاؤں گا تو اپنے ہی پیروں پر چلاؤں گا.
تو تیسرا معنی کیا ہو گیا؟ مضبوط، مستحکم۔ سلم عربی زبان میں، اسلام جو لفظ نکلا ہے سلم عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ہے سیڑھی، سیڑھی، زینہ، سیڑھی۔ سیڑھی کیا کام کرتی ہے؟ آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتی ہے، پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کو ذبوح حالی سے عروج کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نیچے ہوتے ہیں، سیڑھی آپ کو اونچائی پر لے جاتی ہے۔ تھلے کھڑا بندہ اودی نظر اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوندی، چھت تے چڑھ کے پورا پنڈ نظر آتا ہے۔ نگاہ، بصیرت، بصارت دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بصارت میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی بصیرت میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر جو چیزیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ اسے سمجھ آنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، ایک ایمان والے کی ذہانت اور فراست سے ڈرو، فَهُوَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ صرف اپنی ان نگاہوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء کی کرامات میں ہے کہ وہ آج کی تو بتاتے ہی ہیں، بعض اوقات 100 سال بعد کی بھی بات بتا دیتے ہیں، 1000 سال بعد کی بھی بتا دیتے ہیں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی نشانیاں آپ کے گوش گزار کر دی۔ تو سلم کا ترجمہ کیا ہوا؟ سیڑھی اور زینہ، پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والی چیز، زوال سے عروج کی طرف لے جانے والی چیز۔ تو آپ بتائیں کون عقل مند ہوگا جو کہے کہ مجھے پستی قبول ہے؟ کون عقل مند ہوگا جو کہے مجھے زوال قبول ہے؟ کون عقل مند ہوگا جو کہے کہ میں کنویں کا مینڈک بن کے رہنا چاہتا ہوں؟ ہر کوئی کہے گا مجھے سلم چاہیے تاکہ میں بلندیوں پر جاؤں، مجھے سلم چاہیے تاکہ مجھے عروج ملے، مجھے بلندی چاہیے تاکہ میری نگاہ اور میری نظر دور تک جا سکے۔ 4 معنی سمجھ آ گئے؟ اور 5واں اور آخری معنی امیر ضلع محترم تشریف لے آئے ہیں، تو 1-2 منٹ میں ختم کروں۔ یہ فیصل آباد ہے نا، تو یہ شہر کسی کے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام ہے۔ شاہ فیصل کوئی ہو گزرا سعودی عرب میں، بادشاہ ہو گزرا، اس کی نسبت سے اس پورے شہر کا نام کیا ہو گیا؟ فیصل آباد۔ ایک مسجد کا نام ہو گیا فیصل مسجد۔ تو بعض اوقات کسی عظیم المرتبت شخصیت کی نسبت سے اس سے بعض اشیاء منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ، رحمان، رحیم، متکبر، جبار، قہار، ذوالجلال، اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام۔ السلام، تو السلام کا بھیجا ہوا دین کیا کہلایا؟ اسلام۔ السلام، اسلام کون سا دین ہے؟ السلام کا دین۔ اسلام کا کیا معنی ہو گیا؟ زوال سے بلندیوں کی طرف لے جانے والا دین۔ اسلام سے کیا معنی ہو گیا؟ مضبوط، مستحکم، بے عیب، بے نقص دین۔ اسلام سے کون سا دین مراد ہو گیا؟ سر تسلیم خم، اللہ کا جو حکم آ گیا میں نے قبول کر لیا۔ اسلام کا کیا معنی ہو گیا؟ سلامتی کا دین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، شر کا دین تو نہیں۔ اسلام تو رحم دلی کا دین ہے، تنگ کرنے کا دین تو نہیں۔ اسلام تو تعاون کا دین ہے، راستے میں روڑے اٹکانے کا دین تو نہیں۔ یہ 5 معنی آپ کے گوش گزار کیے، اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو یاد رکھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ جب فرشتے ہم سے پوچھیں ما دینوں کا تو ہم بھی پورے ذوم کے ساتھ کہیں دینی الاسلام۔